حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اسے اتنی نفرت کرتے ہو؟ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکل سکتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ضعف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن اور احسان زندگی بھر کا۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ مجھے اس شخص پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔
صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہو کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ مخلص دوست کے اندر ایسا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عجیب مشکل میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہو کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے اور چپ رہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گیا۔ قسم خدا کی علی موت سے ایسا ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجبور کیے ہوئے ہے، اسے ظاہر کر دوں تو تم لوگ لرزنے لگو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلاف زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ پہلے جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ جنتی عورتیں۔ ایک بد شکل شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اسے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے،
کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہو۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں، یا اللہ مجھے سدا سہاگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔